آج کے دور میں ایک نیریٹو جو میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور دن بدن یہ چیز اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب مسلمانوں کو دیش بھر کے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہمارے جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں ان سے بھی یہ سوال بار بار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ آٹو چلاتے ہیں اور آپ کی آٹو میں کوئی بندہ بیٹھ گیا جو غیر مسلم ہے، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اگر وہ آپ سے سوال کر لے کہ بھئی مسلمانوں میں جہاد ہوتا ہے اور جہاد کا مطلب قتل و غارت گری ہے، مارنا کاٹنا ہے، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، اور اسی جہاد کے لفظ کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا کہ دیش کے 25 کروڑ مسلمانوں کو جہادی کہا جاتا ہے۔ جہادی کا مطلب آتنکوادی کہا جاتا ہے، اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ دیش کے 25 کروڑ مسلمانوں میں کم ہی مسلمان ایسے ہوں گے جو کسی کے سوال کرنے پر اس کو ایسا جواب دے دیں کہ وہ مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جس جنگ کا تذکرہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جنگ کن حالات میں ہوئی ہے، اس جنگ کو کرنے کے لیے کس طرح سے مجبور کیا گیا تھا، ایسے حالات کیوں بنے کہ پھر مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے، ان حالات کو پڑھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی تو بڑی بآسانی ہم سے سوال کرنے والے ہر شخص کو ہم مطمئن کر سکتے ہیں۔ جب کوئی ایسی بات کہتا ہے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام جہاد سکھاتا ہے، اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، تو ہم کو غصہ آتا ہے۔ غصہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر ہمیں اس سوال کا جواب پتہ ہو تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی اگر کوئی سوال کرتا ہے جہاد کے حوالے سے تو اس نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی بات سمجھانے کا۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی نگیٹیوٹی پھیلاتا ہے جہاد کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، تو اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی بات کو صحیح انداز میں پیش کرو۔ لوگوں کے سوال کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا جواب دینے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ رسول اللہ کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سوال کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں۔ سوال کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اور تم سے بات نہ کریں، وہ تو سے بات کریں، لیکن جواب دینے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ پیغمبرانہ ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے، عرب کے بدو آتے تھے تو رسول اللہ کا گریبان پکڑ کے سوال کر لیتے تھے۔ کائنات کی جان، اس کائنات کی ساری عزتیں رسول اللہ کے قدموں پہ قربان۔ عرب کے بدو آتے ہیں، رسول اللہ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گردن میں کوئی رومال ڈال لیا تو اس رومال کو کھینچ کر کے سوال کر لیتے ہیں، جس کو کھینچنے کی وجہ سے حضور کی گردن میں زخم آ جاتا ہے، اور پھر صحابہ سے وہ بات برداشت نہیں ہوتی تو وہ تلوار کھینچتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا طریقہ ہے لیکن ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اور جب وہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر اتنا صبر، اتنا برداشت ہے کہ میں نے ان کے ساتھ میں بدتمیزی کی لیکن انہوں نے اخلاق پیش کیا، تو پھر اگلے ہی لمحے وہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں نے سنا تھا اپنے بزرگوں سے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کا اخلاق اتنا شاندار ہوگا کہ جو ان سے زیادہ بدتمیزی کرے گا وہ اس سے زیادہ تمیز سے پیش آئیں گے۔ میں نے پڑھا، میں نے سنا اپنے بڑوں سے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے اخلاق کی شان یہ ہوگی کہ جو ان سے زیادہ بد اخلاقی کرے گا وہ اس سے اتنا ہی زیادہ اخلاق سے پیش آئیں گے۔ تو وہ بندہ جو پہلے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، حضور کا صبر اور برداشت دیکھ کر کے وہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کے دامن سے لپٹ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو نبی آخر الزمان سردار انبیاء کا اخلاق یہ ہے، تو حضور کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے، تو اس امت کا اخلاق و کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، جیسا کہ حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں کہ ہمیں بھڑکانے کی کوشش ہے، ہمیں غصہ دلانے کی کوشش ہے، ہمیں اکسانے کی کوشش ہے۔ کبھی قرآن پر بات ہو رہی ہے، کبھی ٹوپی پر سوال ہو رہے ہیں، کبھی اذان کی بات ہو رہی ہے، کبھی جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے۔ جیسے ہی آپ کو غصہ آئے گا اور جیسے ہی اس غصے میں کوئی حرکت کریں گے، اسی ری ایکشن کو ریکارڈ کر کے وہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتے کہ ہم لوگوں کی ان بد اخلاقیوں کا جواب اخلاق سے پیش کریں،
تو یقین جانیے کہ پھر ہمارا نقصان ہوگا، سیاسی نقصان بھی ہوگا، معاشی نقصان بھی ہوگا، مذہبی نقصان بھی ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سوالات گردش کر رہے ہیں، جو مارکیٹ میں چیزیں ہیں، مارکیٹ میں جو باتیں ہیں، جو سوالات مارکیٹ میں کیے جا رہے ہیں، ہر دوسرے بندے کو وہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش ہے، تو پھر مسلمانوں پر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ بطور مسلمان ان تمام سوالوں کے جوابات ہم جانیں کہ آخر ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو چونکہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی مغلوں نے بھی ہندوستان میں یہ سب کام کیے، انہوں نے بھی تلواروں کے زور پر لوگوں کو کنورٹ کیا، اور اسلام جو ہے انہی بنیادوں پر پھیلا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ قرآن ہے، ہمارا جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، اور خلافت راشدہ کا عمل ہے، یعنی خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر ہی اسلام کے تمام اصول بنے۔ تو کسی بادشاہ نے کیا کیا ہے وہ اس مسلمان بادشاہ کا عمل ہے، وہ اسلام کا عمل نہیں، کیونکہ مسلمان راجہ جو کام کرتے تھے، اگر انہوں نے تلوار کے زور پر کسی کے ساتھ میں کوئی زیادتی کی ہے تو اسلام اس مسلمان راجہ کی، اس مسلم بادشاہ کی اس زیادتی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، بلکہ جو پردے کے پیچھے وہی پردے کے سامنے ہے۔ اگر کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کو بھی ظلم ہی کہا جاتا ہے، اس ظلم کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ تو یہ فرق جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ کون ہے؟ قرآن ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، حضور کی احادیث ہیں، اور پھر خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرے کہ فلاں بادشاہ نے کیا کیا، فلاں بادشاہ نے کیا کیا، فلاں بادشاہ نے یہ کہا، فلاں بادشاہ نے یہ کیا، تو ہمارا سیدھا جواب اس پر یہ ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ ہو یا یہ بادشاہ ہو، یہ بادشاہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام تمہیں دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیے، اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے تو خلفائے راشدین کی زندگی میں دیکھیے، اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے تو حضرت امام علی مقام کی زندگی میں دیکھیے، اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے تو امام زین العابدین کی زندگی میں دیکھیے، امام محمد باقر کی زندگی میں، امام جعفر صادق کی زندگی میں، موسیٰ کاظم کی زندگی میں، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور پھر اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت شاہ عالم، حضرت مخدوم سمنہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی میں دیکھیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ مسلمانوں کا عمل دیکھتے ہیں، اور مسلمان بھی کون سے؟ ہم جیسے مسلمان۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر کے کوئی اسلام کا اندازہ لگانا چاہے تو وہ صحیح نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو اس لیے اس دیش بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے، اگر کسی کے دماغ میں اسلام کو لے کر کے کنفیوژن ہے تو ہم اس کنفیوژن کو ختم کریں۔ اگر ہم اس کے لیے اب تیار نہیں ہوتے تو یاد رکھیے گا کہ جو حالات ملک بھر میں بنے ہوئے نفرت کے، وہ نفرت اسی طرح سے اور بڑھتی جائے گی۔ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اب ہم تیاری کریں کہ جن لوگوں کے دماغوں میں نفرت کا وائرس پھیل رہا ہے اور اسلام کے حوالے سے جن کے دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے، ہم اپنے اخلاق اور کردار سے اس گندگی کو صاف کریں۔